یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے، حمزاد نے تصدیق کی، پھر کہا، لیکن آپ کو بھی میری مدد کرنی پڑے گی۔ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ یہ شیطانی عمل بہت خطرناک ہے، کسی نہ کسی کی جان لے کر ہی رہے گا۔ ساحر شبنم کی کوشش یہ ہوگی کہ ہر قیمت پر عمل پورا ہو۔ اگر کسی وجہ سے عمل پورا نہ ہو سکا تو خود شبنم کی زندگی نہیں بچ سکے گی۔ میں اس کے عمل میں مداخلت کروں گا تو وہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس طرح مجھے شبنم کے کھینچے ہوئے اثار میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کی ایک اور تدبیر ہے کہ شبنم میرے بجائے آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حمزاد یہ کہہ کر مجھے اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا۔ اس منصوبے میں میری موجودگی بھی ضروری اور اہم تھی۔ میں نے حمزاد کی باتیں پوری توجہ اور انہماک سے سنی۔ مجھے اس پر مسرت محسوس ہو رہی تھی کہ میں آج رات ایک بے گناہ شخص کی زندگی بچانے والا تھا۔ اب دوپہر ہونے والی تھی۔ میں نے اسی لیے حمزاد سے کھانا منگوا کر اسے رخصت کی اجازت دی۔ کھانا کھا کر لیٹتے ہوئے بھی ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ نیچے مکان کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ میں یہ سوچتے ہوئے بستر سے اٹھا۔ نیچے جانے سے پہلے میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو حیرت دروازے پر دستک دینے والی نفیسہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اجنبی نوجوان بھی نظر آیا۔ آمد میرے بغیر منصوبے ہی تھی۔ بہرحال مجھے دروازہ کھولنے کے لیے نیچے جانا پڑا۔ نیچے پہنچ کر میں نے دروازہ کھولا تو اور خوش اخلاقی کے ساتھ نفیسہ کو مخاطب کیا۔ آؤ نفیسہ، اندر آ جاؤ، یہ ایاز ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ نفیسہ نے اپنے ساتھی نوجوان سے میرا تعارف کرایا۔ اور ایاز، یہ مجھے شیخ کرامت کہتے ہیں۔ میں نے خود ہی اپنا تعارف کرا دیا۔ خوش لباس نوجوان ایاز نے میری طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، شیخ صاحب، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں بھی خوش ہوا، مگر آپ دونوں اندر تو آئے نا؟ میں نے کہا، شکریہ۔ ایاز یہ کہہ کر نفیسہ کے ساتھ اندر آ گیا۔ میں ان دونوں کو ساتھ لیے انتظام میں آیا اور انہیں صوفوں پر بٹھا دیا۔ میں ان کے مقابل والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب نفیسہ نے مجھے آپ کے متعلق بتایا۔ اسے سن کر حیرت ہوئی۔ اسی سبب آپ سے ملاقات کا اشتیاق یہاں لے آیا۔ ہماری مشرقی روایت میں کسی عورت اور مرد کے درمیان بے فرض کی کوئی روایت نہیں، لیکن آپ کی باتوں میں مجھے ایاز نے گفتگو شروع کی۔ نفیسہ نے مجھے بتایا کہ آپ کا ان سے محض دوستی کا رشتہ ہے۔ مزید یہ کہ آپ ہی کے مشورے پر نفیسہ نے پہلی مرتبہ یہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ آپ رشید کے ساتھ نفیسہ کی شادی کے خلاف ہیں۔ آپ اسے بے جوڑ شادی سمجھتے ہیں۔ وہ وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ جس کی بنا پہ نفیسہ کے والدین ان کی شادی مشہور رشید سے کرنے پر آمادہ تھے۔ شیخ صاحب، آپ ہی کی طرح اس فرق واقعے کے ذمہ دار میں بھی نفیسہ کو نہیں سمجھتا۔ نفیسہ میری نظر میں قطعی سے قصور و بے قصور ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود میں اس سے رفیق کو اپنانے پر آمادہ ہوں۔ چند لمحے کو رکا، جیسے کچھ سوچ رہا۔ معاملے ابھی آئے، یہ کہتے ہی خود کھڑا ہوا۔ کسی رحمت کی ضرورت نہیں شیخ۔ ایاز بول اٹھا، مجھے معلوم ہے آپ تنہا رہتے ہیں، تکلیف نہ کیجیے گا۔ اگر آپ چائے ہی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس شرط پر چائے پئیں۔ اس چائے میں پلاؤں؟ نفیسہ خاموش نہ رہی۔ منظور ہے، چائے تم ہی بنانا، میں مسکرایا۔ پھل وغیرہ تو لے آؤں گا؟ ایاز صاحب پہلی دفعہ میرے وقت کھانے پر تشریف لاتے ہیں۔
یہ کہتے ہوئے تیزی کے ساتھ اشیاء میں نکل آیا۔ دراصل میں اس معاملے کو اسی وقت نمٹا دیا بات کو تل کرنا ضروری تھا۔ پھل لے کر آنا تو محض ایک بہانہ تھا۔ اوپری منزل پر پہنچتے ہی باورچی خانے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے حمزاد کو تل دیا۔ میں نے جلدی سے بتا دیا کہ کب اور کیا کرنا ہے۔ چشم و زن میں حمزاد نے مجھے ڈھیر و ڈھیر پھل لا کر دے دیے۔ میں نے پھلوں کو کئی پلیٹوں میں رکھا، پھر ان پلیٹوں کو ایک بڑی ٹرے میں سجا کر باورچی خانے میں نکلا۔ پھل اتنے تھے کہ مجھے خاصے پھل باورچی خانے میں چھوڑ ٹرے اٹھائے ہوئے میں نیچے جانے والے پہنچا ہی تھا۔ نفیسہ اوپر آتی دکھائی، میں اسے آتے دیکھ کر رک گیا۔ اوپر آتے ہی نفیسہ کہنے لگی، ریاض سے میں نے چائے بنا کر لانے کو کہا، مگر اس بہانے میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ باقی تمام باتیں تو ایاز نے مان لی ہیں، لیکن مجھے توقع بھی نہیں تھی۔ لیکن اصل مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، دھیمی اور اداس آواز میں بولی۔ وہ میرے بوڑھے والدین کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں ہے، اور نہ انہیں یہ منظور ہے کہ میں نوکری کرتی رہوں۔ میں اسی لیے ایاز کو اپنے ساتھ لے کر آپ کے پاس آئی کہ مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ آپ کا بھروسہ نہ ہوتا تو ایاز کو لے کر کیوں آتا؟ تو پھر فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو۔ انشاءاللہ تم دونوں ہی کو میرے فیصلے سے مایوسی نہیں ہوگی، میں پر یقین آواز میں بولا۔ میری بات سن کر نفیسہ کے چہرے سے اطمینان کھلنے لگا اور اس نے اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ مجھے تم سے یہی توقع ہے۔ میں یہ کہہ کر وہ رہا ادھر باورچی، تم چائے بنا کر لے آؤ، میں نیچے چلتا ہوں۔ حمزاد وہیں موجود تھا۔ نفیسہ کے آگے بڑھتے ہی میں نے اسے اشارہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر باورچی خانے میں چائے بنانے کے لیے دودھ وغیرہ نہ ہو تو وہ فراہم کر دے۔ میں نیچے نشست جا پہنچا تو ایاز مجھے دیکھتے ہی بولا، ارے شیخ صاحب، یہ آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ مرد اور عورت میں دوستی کا چلن نہ صحیح، مگر مہمان نوازی میں تو ہماری مسجد کی روایات میں شامل ہے۔ میں دھیرے سے ہنس دیا اور پھلوں کی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نفیسہ نے آپ کا کہا تھا اس پر ثابت ہو رہا ہے، اب واقعی کچھ خلوص اور بے غرض ہے۔ ایاز نے کہا، آپ کی اس کی خلوص سے متاثر ہو کر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے بہتر مشورہ دیں گے۔ ایسے میں موقع بھی ہے۔ نفیسہ اوپر چائے بنانے لگی۔ ہاں ہاں، بلا جھجک جو کہنا ہے کہہ دیں۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، جیسے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کس مسئلے سے دوچار ہیں۔ آپ کو تو خبر ہوگی شیخ صاحب کہ ہمارے دفتروں کا ماحول کیسا ہے۔ ابھی ہم نے دل سے عورت کے حقوق کو تسلیم نہیں۔ جو عورتیں مجبوری دفاتر میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ مردوں کا رویہ عموماً مناسب نہیں ہوتا۔ بعض افسران تو ایسی لڑکیوں کو مال غنیمت سمجھتے ہیں۔ ان حالات میں میری یہ خواہش ہے کہ مجھے شادی کے بعد کا نوکری چھوڑ دیں، لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہے۔ اب آپ ہی پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی عادت اور معاملہ فہمی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ یہ آپ کی نفیسہ سے سچی محبت ہے کہ نفیسہ کی ماضی سے پردہ اٹھنے کے باوجود اب بھی آپ اسے اپنانے پر آمادہ ہیں۔ میں نے کہنا شروع کیا، اصل مسئلہ نفیسہ کا نوکری کرنا یہ چھوڑنا ہرگز نہیں۔ اٹکن سے اس وقت نفیسہ یہاں موجود نہیں، پھر بھی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میرے کہنے پر وہ نوکری چھوڑ دے گی، اور بس میں یہی چاہتا ہوں۔ ایاز بول، پہلے آپ میری پوری بات سن لیجیے ایاز صاحب۔ میں نے کہا، جی فرمائیے شیخ صاحب۔ جہاں تک مجھے خبر ہے ایاز صاحب، آپ اس دنیا میں اکیلے ہیں۔ آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں کیا آپ نفیسہ کے والدین کو اپنا نہیں سمجھ سکتے؟ اس میں آخر کیا قباح ہے؟ کوئی کیوں نہیں؟ میں نے یہی سمجھ کر تو آج اور پہلے نفیسہ سے یہ کہا تھا کہ ان کے تمام اخراجات اٹھانے پر آمادہ ہوں۔
اللہ کا شکر ہے مجھے اتنی تنخواہ مل جاتی ہے کہ اپنی اور نفیسہ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے والدین۔ ایک منٹ، میں نے ہاتھ اٹھا کر ایاز کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ یہ بتائیے کہ عزت نفس کو بھی آپ کو اہمیت دیتے ہیں؟ میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا کہ جیسا ہی سب کچھ ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ میں نرمی سے بولا، اصل چیز خلوص، محبت اور خوشی کو واقعی اپنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین حیات ہوتے تو یقیناً آپ انہیں اپنے ساتھ ہی رکھتے، الگ نہیں۔ انہیں آپ الگ رکھ کر کے اخراجات نہ اٹھاتے۔ لیکن اب نفیسہ کے والدین سے ایسا سلوک، دراصل میں گھر داماد بننا نہیں چاہتا، حیات گزرتے ہوئے بولا۔ میری بات پوری نہیں ہونے دی، تو پھر اس کی ایک اور دوسری صورت بھی ہے۔ میں نے یہ کہتے ہی وہاں موجود حمزاد کو اشارہ کیا تاکہ وہ ایاز کو اپنے زیر اثر لے لے۔ حمزاد نے دیر نہیں کی۔ جی فرمائیے شیخ صاحب، اگر کوئی دوسری صورت ممکن ہے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ ایاز سراپا تسلیم اور رضا نظر آنے لگا۔ اسی وقت نشستگاہ کے باہر قدموں کی چاپ ہوئی اور میں نے کہا، غالباً نفیسہ چائے بنا کر لے آئی ہے، اچھا ہے کہ بقیہ گفتگو اس کے سامنے ہی ہو جائے۔ جیسا آپ مناسب خیال فرمائے شیخ صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ذرا ہی دیر میں نفیسہ چائے کی ٹرے اٹھائے نشستگاہ میں آئی۔ میرے اس بات پر نفیسہ اور ایاز پھل کھائے، پھر چائے پینے لگے۔ سنو، میں نے چائے کا گھونٹ لے کر نفیسہ کو مخاطب کیا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ نوکری چھوڑ دو تو؟ میں چھوڑ دوں گی شیخ صاحب، نفیسہ نے بلا جھجک جواب دیا۔ آپ سمجھیے شیخ صاحب کہ نفیسہ نوکری چھوڑنے کو تیار ہے۔ جی ہاں شیخ صاحب، اب آپ مجھ سے جو کہیں گے میں بھی اسے ماننے سے انکار نہیں کروں گا، ایاز کسی سحرزدہ شخص کی طرح بولا۔ نفیسہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے ایاز سے کہا، آپ کو گھر داماد بننے پر اعتراض تھا نا، تو اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نفیسہ سے شادی کر کے اس کے والدین کو اپنے گھر لے جائیں۔ یہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ کی ایک محرومی کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے نفیسہ کے والدین کی حیثیت بھی آپ کے لیے اپنے ہی والدین جیسی ہوگی۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں شیخ صاحب۔ ایاز نے حمزاد کے زیر اثر فوراً میری بات مان لی۔ تعجب ہے کہ اب تک اتنی سی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں تہہ دل سے آپ کا ممنون ہوں کہ مجھے ایسا مشورہ دیا۔ نفیسہ کے والدین کو میں اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہوں۔ ایاز کے قریب ہی نفیسہ بھی میرے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ یہ سن کر اس کا چہرہ تیار ہو گیا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی بات بن جائے گی۔ شیخ صاحب، آپ سے ایک درخواست اور کرنی ہے۔ ایاز نے میری طرف نگاہ اٹھائی۔ جہاں آپ نے اتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے، ایک مہربانی اور کر دیں۔ ہاں ہاں بولیں، میں جس قابل بھی ہوں انشاءاللہ آپ کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے یقین دہانی کرائی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ یہ کچھ مناسب نہیں ہوگا کہ میں خود نفیسہ کے والدین سے اس سلسلے میں بات کروں۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ میں بول اٹھا، میں یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آج ہی بات پکی ہو جائے۔ آپ کی بڑی عنایت شیخ صاحب، ایاز نے اظہار ممنونیت سے کہا، پھر اس کے دل میں جو اندیشہ تھا وہ بھی نہیں چھپایا۔ اس کی فکر نہ کریں، میں جانتا ہوں کہ نفیسہ کے خاندان والے اپنی برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، لیکن موجودہ حالات میں یہ ضروری نہیں۔ مجھے یقین ہے وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترجیح اپنے عزیز و اقارب کو ہی دینی چاہیے، مگر جب اپنوں میں مناسب رشتہ نہ مل سکے تو برادری کے باہر بھی رشتہ کرنا کوئی برائی نہیں۔ ہرچند کہ اب تک میں کبھی نفیسہ کے گھر میں نہیں گیا، لیکن اس کار خیر کے لیے ضرور جاؤں گا، میں نے کہا۔ اس وقت تک ہم چائے پی چکے تھے۔ میرے منع کرنے کے باوجود نفیسہ چائے کی خالی پیالیاں ٹرے میں رکھ کر ساتھ چلنے لگی۔
میرے ہاتھ میں پھلوں کی ٹرے تھی۔ جب نفیسہ کے ساتھ ہی میں اوپری منزل پر پہنچا اور ٹرے رکھ کر باورچی خانے سے نکلا تو وہ بھرائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہنے لگی، آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا نفیسہ، میں بولا، یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یہ کہہ کر اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو دوپٹے کے آنچل سے پوچھنے لگی۔ میں اس کے ساتھ واپس نشستگاہ میں آیا اور ایاز سے ساتھ چلنے کو کہا۔ نفیسہ کو مخاطب کیا، تم پہلے چلی جاؤ، اپنے والدین کو ہماری آمد سے آگاہ کر دو۔ جی بہتر ہے۔ نفیسہ اٹھ کر چلی گئی۔ حمزاد کو ابھی میں نے رخصت کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی اٹھا۔ ایاز کو ساتھ لیے ہوئے میں اپنے گھر سے نکلا اور دروازہ بند کر دیا۔ سامنے والا 2 منزلہ مکان نفیسہ کا تھا۔ گلی عبور کر کے اس کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مجھے ایک بات کا خیال آیا اور ایاز سے بولا، میں ابھی آیا۔ کیا ہوا شیخ صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایاز نے حیرت سے پوچھا۔ گھر میں ایک چیز بھول آیا ہوں، وہ لانی ہے۔ آپ تھوڑی دیر یہیں رکیں، مجھے واپسی میں دیر نہیں ہوگی۔ میں یہ کہتے ہی واپسی کے لیے مڑا۔ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہی میں نے اندر قدم رکھا اور حمزاد سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ آپ تو ایاز کے بزرگ ہونے کا پورا حق ادا کر رہے ہیں۔ میرے حمزاد نے دھیرے سے ہنسا اور پھر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں میں وہ لوٹ آیا۔ چھوٹی سی ایک سرخ مخملی ڈبیا وہ میری طرف بڑھانے لگا۔ یہ لیجئے۔ میں نے اس سے ڈبیا لے لی اور اسے کھول کر دیکھا۔ ڈبیا میں سونے کی ایک قیمتی انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی میں ہیرے کا نگ جگمگا رہا تھا۔ میں نے انگوٹھی دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار کیا اور پھر اسے بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ پھر گھر سے نکل کر دروازہ بند کرنے اور دوبارہ ایاز تک پہنچنے میں مجھے دیر نہ لگی۔ وہ حیران پریشان سا کھڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک باریش بوڑھے نے کھولا۔ اس کے چہرے پر مجھے فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ تشریف لائیے جناب۔ بوڑھے نے ہمیں اندر آنے کی دعوت دی اور ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ باریش بوڑھا مجھے نفیسہ کا باپ ہی لگا۔ ہم نچلی منزل پر ہی بوڑھے کے ساتھ ایک کمرے میں آ بیٹھے۔ کمرے میں چند کرسیاں خراب و خستہ حالت میں پڑی تھیں۔ ہم انہیں پر بیٹھ گئے۔ میرا نام شیخ کرامت ہے جناب، میں نے بوڑھے سے پہلے اپنا تعارف کرایا۔ میں آپ کے سامنے والے مکان میں ہی رہتا ہوں۔ یہ ایاز صاحب ہیں جو آپ کی صاحبزادی نفیسہ کے دفتر میں آفیسر ہیں۔ ہماری آمد کے بارے میں یقیناً نفیسہ نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ آپ نفیسہ کے والد ہی ہیں نا؟ جی ہاں، نفیسہ میری ہی بیٹی ہے، بوڑھے نے تصدیق کر دی۔ میرا نام خیردین ہے۔ فرمائیے آپ حضرات نے کیسے زحمت کی؟ کسی تہمید کے بغیر میں نے فوراً کہہ دیا، ہم دراصل نفیسہ کے رشتے کے غرض سے حاضر خدمت ہوئے ہیں، مگر جناب میں تو اس کا رشتہ طے کر چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، مگر شاید رشتہ طے کرتے وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ رشید کے ساتھ نفیسہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ معاف کیجیے گا محترم، یہ رشتہ قطعی بے جوڑ ہے۔ کہاں آپ کی صاحبزادی اور کہاں وہ چیچک رو شخص رشید؟ میں نے یہ کہتے ہی حمزاد کو اشارہ کیا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شیخ صاحب۔ خیردین کی آواز میں حمزاد کے زیر اثر خوابناک سی ہو گئی۔ مگر کوئی اور مناسب رشتہ بھی تو نہیں ملا؟ اب تو کوئی ایسی بات نہیں، ایاز صاحب آپ کے سامنے ہیں، ان کا بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ مجھی کو آپ ان کا بزرگ تصور کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنی بیگم صاحبہ کو بھی بلوا لیں تاکہ وہ بھی ایاز صاحب کو دیکھ لیں۔ میں نے مشورہ دیا۔ آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا شیخ صاحب، میں انہیں بلا کر لاتا ہوں۔ جہاں تک میری مرضی اور پسند کا تعلق ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ رشید سے صرف
بات ہوئی تھی جو ختم بھی کی جا سکتی ہے، کوئی لین دین تو نہیں؟ خیردین نے بتایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت بہت شکریہ خیردین صاحب، میں نے کہا۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ اتنا اچھا رشتہ لے کر آئے۔ خیردین چلتے چلتے کہنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں نفیسہ کی ماں بھی وہاں آ گئی اور حمزاد نے اسے بھی اپنے اثر میں لے لیا۔ ظاہر ہے پھر وہی نتیجہ نکلا جس کی توقع تھی۔ نفیسہ کی ماں نے ایاز کو پسند کر لیا اور پھر مجھ سے بولی، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، جہیز وغیرہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جلدی سے بولا، ایاز صاحب کو نفیسہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ اب تک یہ ایک بڑی محرومی کا شکار رہے ہیں اور آپ دونوں اس محرومی کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ نفیسہ کو اپنانے کے بعد ان کی دلی تمنا ہے کہ آپ دونوں انہی کے ساتھ رہیں۔ یہ تو ان کی سعادت مندی ہے، خیردین نے کہا۔ انشاءاللہ ہم انہیں ان کے والدین کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں نفیسہ کی ماں؟ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ نفیسہ کی ماں نے اپنے شوہر سے اتفاق کیا اور پھر ایک تجویز پیش کی۔ جب ہم ایاز میاں کے ساتھ ہی رہنا ہے تو پھر اس مکان کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ مکان اپنی خوشی سے ایاز میاں کے نام جی نہیں، ایاز پہلی مرتبہ بولا۔ میری نظر میں یہ بھی ایک طرح کا جہیز ہے جسے قبول کرنے سے میں پہلے ہی انکار کر چکا ہوں۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں نے فوری طور پر اس کا اظہار کر دیا۔ اگر آپ لوگ اس مکان کو کرائے پر اٹھا دیں تو کیا برا ہے؟ اس طرح آپ دونوں کو اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے ایاز صاحب کا مرہوم منت نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ شادی کے بعد ایاز صاحب یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی صاحبزادی بدستور نوکری کرتی رہیں۔ ظاہر ہے کہ نفیسہ کے نوکری چھوڑنے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شادی کے بعد بیٹی پرائی ہو جاتی ہے، اسے وہی کرنا چاہیے جو اس کا شوہر کہے۔ اگر ایاز میاں اپنی بیوی سے نوکری نہیں کرانا چاہتے تو ہمیں اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہوگا، اس میں ہماری مداخلت کسی طور پر مناسب نہیں، خیردین نے کہا، اور پھر میری اس تجویز کو بھی سراہا کہ مکان کرائے پر اٹھا دیا جائے۔ اس طرح انہیں اپنے داماد کا محتاج نہ رہنا پڑے گا اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوتی۔ محترم، اب آپ نفیسہ کو بھی بلوا لیجئے تاکہ میں ایک ضروری رسم ادا کر دوں۔ میں نے خیردین کو مخاطب کیا اور پھر اپنی جیب سے ڈبیا نکالی۔ خیردین یقیناً سمجھ گیا تھا کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ غالباً وہ دونوں بھی ایاز کے ہاتھ پر کچھ رکھ کر رشتہ پکا کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں کے جاتے ہی ایاز بول اٹھا، شیخ صاحب یہ کیا ہے؟ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ یہ انگوٹھی ہے جو میں آپ کا بزرگ ہونے کی حیثیت سے نفیسہ کو پہنانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر ڈبیا ایاز کو دے دی۔ ایاز نے ڈبیا کھول کر ہیرا جڑی انگوٹھی دیکھی تو مزید حیران رہ گیا اور بولا، لیکن یہ تو بہت قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے اسے زحمت نہیں، اللہ کی رحمت کہتے ہیں۔ میں مسکرایا۔ نفیسہ کا دوست ہونے کے ناطے کیا میں اسے آپ کی طرف سے یہ حقیر سا تحفہ بھی نہیں دے سکتا؟ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں شیخ صاحب، مجھے اس پر کسی خواب کا سا گمان ہو رہا ہے۔ اس خود غرض دنیا میں آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر انتہائی حیرت ہو رہی ہے۔ نفیسہ نے آپ کے بارے میں مجھ سے جو کچھ کہا تھا، آپ اس سے کہیں زیادہ عظیم اور بلند ثابت ہوئے ہیں۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے ایاز کی آواز بھرا گئی۔ ایاز صاحب، عظیم اور بلند ذات صرف خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہے، میں تو صرف اس کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ یہ بھی آپ کی بڑائی ہے شیخ صاحب کہ ایسا سمجھتے ہیں۔ ایاز نے یہ کہہ کر ڈبیا میری طرف بڑھا دی۔ ذرا ہی دیر میں خیردین اور اس کی بیوی نفیسہ کو اپنے ساتھ لیے نیچے آ گئے۔ نفیسہ کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ رہی تھی۔
جس نے اس کے خداداد حسن میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ وہ شرمائی لجائی سی میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈبیا کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالی اور نفیسہ کو مخاطب کیا، اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ نفیسہ نے نظر جھکاتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کا نرم و نازک ہاتھ تھام کر میں نے ایک انگلی میں انگوٹھی پہنا دی اور خیردین کی طرف دیکھ کر کہا، رشتہ مبارک ہو محترم۔ خیردین حیرت سے اس قیمتی انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا جو میں نے نفیسہ کو پہنائی تھی۔ یہی حال اس کی بیوی کا تھا۔ آپ کو بھی شیخ صاحب مبارک ہو، خیردین چونک کر بولا۔ پھر رسم کے طور پر خیردین کی بیوی نے ایک رومال اور 101 روپے ایاز کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ محترم، میری گزارش ہے کہ یہ شادی جتنی جلدی ہو جائے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی شرکت کر سکوں۔ دراصل مجھے جلد از جلد چٹاگام واپس جانا ہے۔ میری زبان سے یہ سنتے ہی نفیسہ تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کمرے سے نکلنے میں دیر نہیں لگی۔ اگر ایسا ہے تو پھر مجبوری ہے شیخ صاحب، خیردین نے کہا، پھر معنی خیز نظریں اپنی بیوی کی طرف اٹھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شیخ صاحب شادی میں شریک نہ ہوئے تو ہماری خوشی ادھوری رہ جائے گی۔ ہمیں ان کی خواہش کا احترام کرنا پڑے گا، اور شادی کی تاریخ بھی آج ہی میں آتی ہوں ابھی۔ خیردین کی بیوی اپنے شوہر کی بات کا مطلب سمجھ کر جلدی سے بول اٹھی۔ پھر وہ کمرے سے نکل گئی۔ پھر اسے واپسی میں زیادہ دیر نہ ہوئی۔ اس نے آتے ہی کہا، 3 دن بعد کوئی بھی تاریخ رکھ لیں۔ چوتھے ہی دن اتوار تھا۔ اس زمانے میں بھی اتوار ہی کو چھٹی ہوتی تھی۔ اسی خیال سے میرے مشورے پر شادی کے لیے اتوار کا دن طے کر دیا گیا۔ پھر خیردین نے ہمارا منہ میٹھا کرائے بغیر نہ اٹھنے دیا۔ پڑوس کے ایک لڑکے کو بھیج کر اس نے مٹھائی منگوائی تھی۔ اس موقع پر میں نے ایک بات محسوس کی کہ خیردین اور اس کی بیوی خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کسی قدر فکر مند ہیں۔ میں اس کی وجہ سمجھ گیا۔ محترم، میں ایک بات کی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کسی طرح کا اندیشہ ہے تو اسے جھٹک دیں۔ میں نے کہا، یقیناً آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ایاز صاحب اور نفیسہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ نفیسہ نے اسی سبب اپنے ماضی کے بارے میں ایاز صاحب سے کچھ نہیں چھپایا۔ ایاز صاحب اس کے باوجود نفیسہ کو اپنا شریک حیات بنانے پر راضی ہیں۔ ان کی نظر میں جو تلخ واقعہ پیش آیا، اس میں نفیسہ کا کوئی قصور نہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے یہ وضاحت کر کے میرے سینے کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ایاز میاں کی یہ بڑائی ہے کہ وہ خیردین کی آواز شدت جذبات سے بھرا گئی۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ اس کی بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے تھے، خوشی کے آنسو۔ اچھا محترم، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ میں یہ کہتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ایاز نے بھی میری تقلید کی۔ خیردین ہمیں دروازے تک چھوڑنے آیا۔ میں نے ایاز کی طرف نظر اٹھائی تو یوں لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنے ساتھ نشستگاہ میں لے آیا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے شیخ صاحب، رشید کوئی شریف آدمی نہیں ہے۔ جب اسے اس رشتے کا پتہ چلے گا تو وہ یقیناً خاموش نہیں بیٹھے گا۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ کمینگی پر نہ اتر آئے۔ آپ نے اس سلسلے میں کچھ سوچا ہے؟ ایاز نے اپنا حال دل مجھ سے کہہ دیا۔ رشید کو آپ سے زیادہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانے دوں گا۔ میں نے ایاز کو تسلی دی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ایاز نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ مجھے امید نہیں تھی شیخ صاحب کہ تمام معاملات اس خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے۔ جب آج نفیسہ مجھ سے دفتر میں آ کر ملی تھی تو مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میری منزل اتنی قریب آ چکی ہے۔ نفیسہ تو دفتر سے چھٹی پر تھی۔ آپ سے ملاقات کی خاطر میں نے بھی چھٹی لے لی۔ بہرحال میری اس کامیابی کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔ اب آپ نے رشید کی طرف سے بھی مجھے مطمئن کر دیا ہے، اس لیے کوئی خدشہ نہیں رہا۔
رشید کو جب اس رشتے کا علم ہوگا تو وہ سب سے پہلے آپ ہی کو نفیسہ کی طرف سے ورغلانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے پاس ترپ کا پتہ ہے کہ وہ آپ کو نفیسہ کے ماضی سے آگاہ کر دے۔ ہم اس کا تدارک پہلے ہی کر چکے ہیں۔ میں نے اسی لیے نفیسہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ آپ کو خود ہی سب کچھ بتا دے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں آپ رشید کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ممکن ہے آپ کی طرف سے مایوس ہو کر وہ کمینہ کوئی اور قدم اٹھائے، لیکن میں بے خبر نہیں رہوں گا۔ اس کی کوئی چال میں کارگر نہیں ہونے دوں گا۔ میری دوبارہ یقین دہانی پر ایاز پوری طرح مطمئن ہو کر گیا۔ اگر ایاز مجھ سے اپنے خدشے کا اظہار نہ بھی کرتا تو میں رشید کی طرف سے غافل نہ رہتا۔ رشید تو خود مجھ پر علاقے کے 2 غنڈوں سے حملہ کرا چکا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ ناکام رہا، پھر بھلا میں اسے کس طرح نظر انداز کر سکتا تھا؟ یہ بھی اسی روز کا ذکر ہے جب میں مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو نیچے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے اوپر ہی کھڑکی سے دیکھ لیا کہ دستک کس نے دی ہے۔ وہ نفیسہ تھی۔ میں سمجھا کہ اس کے والدین کو شادی پر راضی کرنے کے لیے وہ میرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوگی۔ نیچے جا کر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، نفیسہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا قیاس غلط ثابت ہوا۔ میں یہ دیکھ کر چونک اٹھا، وہ انتہائی بدحواس اور گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ آؤ اندر آ جاؤ نفیسہ، میں نے اسے مخاطب کیا۔ جی، وہ ہکلائی اور پھر اندر قدم رکھا۔ میرے ساتھ ہی اوپر کمرے میں چلی آئی تو میں بولا بیٹھ جاؤ، اور یہ بتاؤ تم اس قدر گھبرائی ہوئی وہ آیا ہے؟ رشید۔ نفیسہ میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ تو اس میں اتنے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میرا لہجہ تسلی دینے والا تھا۔ خود کو سنبھالو اور سکون کے ساتھ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ابا جی نے اسے حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس پر وہ سخت برہم ہو گیا اور کہنے لگا کہ کسی قیمت پر ایاز سے میری شادی نہیں ہونے دے گا۔ نفیسہ بتانے لگی، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر صرف اس کا حق ہے۔ اس نے جب یہ دھمکی دی کہ وہ ایاز کو میرے داغدار ماضی کے متعلق سب کچھ بتا دے گا تو ابا جی کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے جواب میں رشید کو بتا دیا کہ ایاز کو میرے تلخ ماضی کا علم ہے، اس کے باوجود وہ مجھے اپنانے پر آمادہ ہے۔ اس پر رشید کہنے لگا کہ میرے پاس دوسرے بھی راستے ہیں۔ میں اس وقت اندر کمرے میں تھی، بس اچانک ہی وہ کمرے میں آ گیا اور مجھ سے بولا، میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم رشید کے سوا کسی اور کی ہو سکو۔ میں تمہارے حسین چہرے پر تیزاب پھینک دوں گا۔ رشید کے وہ الفاظ کمرے کے باہر موجود ابا جی نے بھی سن لیے۔ وہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے رشید کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ رشید اپنے آپے میں نہیں تھا۔ اس نے ابا جی کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ ابا جی کو بھی دیکھ لے گا۔ میں اپنی امی کو بتا چکی تھی کہ مجھے کل ملازمت سے استعفیٰ دینے دفتر جانا ہے۔ ابا جی اور امی دونوں ہی اب مجھے دفتر جانے بلکہ گھر سے نکلنے تک کو منع کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس بھی انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے آنے دیا ہے۔ تو یہ بات ہے جس کی وجہ سے تم اور تمہارے والدین گھبرا گئے۔ میں پوری بات سن کر بولا، اب آپ ہی بتائیے شیخ صاحب کیا کیا جائے؟ فرض کریں شادی ہونے تک میں گھر میں قید بھی ہو جاؤں تو رشید کا خطرہ تو ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہے گا۔ وہ کسی بھی وقت مجھ سے انتقام لے سکتا ہے۔ وہ کمینہ تو آپ پر بھی حملہ کرا چکا ہے۔ نفیسہ نے مجھ سے مشورہ طلب کیا۔ نفیسہ، کل تم دفتر ضرور جاؤ گی، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔